میں ایک ڈاکومنٹری فلم کی تیاری کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا ہوں۔ اس نے اندر جا کے پروگرام مینیجر سے بات کی اور مجھے ایک فرانچ فلم پروڈیوسر کی حیثیت سے اسٹیشن مینیجر کے کمرے میں باعزت طور پر لے جایا گیا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی فرانچ کا ماہر پروڈیوسر نہ آ جائے جس کے سامنے میرا سب راز کھل جائے۔ فلم پروڈکشن اور اس کی ٹیکنگ کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اس آدھی ادھوری فرانچ جاننے والے کے سوا کوئی مترجم دستیاب نہ ہوا۔ بہت معقول خاطر مدارت کے بعد بیک اپ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو مجھ سے ملوایا گیا۔ پروگرام مینیجر نے کہا، بھائی یہ فرانس سے آیا ہے کوئی فلم بنانے کے چکر میں، میک اپ کرانا چاہتا ہے غالباً، نہ انگریزی سمجھتا ہے اور نہ اردو۔ میں نے مترجم کے ذریعے اپنی بات کہی، میرا کام زیادہ لمبا نہیں ہے، 1 گھنٹے میں فارغ کر دوں گا، معاوضہ بہت اچھا دوں گا۔ مترجم نے جو بات اردو میں کہی وہ ذو معنی ہو گئی تھی اور اس کا دوسرا مطلب انتہائی غلط نکلتا تھا۔ خفت اور شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے درمیانی شخص پر سخت غصہ آیا مگر میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں 10,000 تک دے سکتا تھا۔ میں نے گویا ترپ کا پتا پھینکا اور انتظار کیا کہ شاید جواب مثبت ہو جائے، مگر وہاں موجود لوگوں کی نظریں اس عورت پر یوں پڑ رہی تھی جیسے میں 10,000 میں 1 رات کے لیے اسے اپنے ہوٹل کے کمرے میں لے جانے والا خریدار تھا۔ کام 1 گھنٹے کا ہو یا 1 رات کا، وہ عورت طوائف نہیں تھی کہ ہاں کہہ دیتی۔ باہر آ کے میں نے اسے فون کیا۔ آپریٹر کے ذریعے مجھے اسے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے کہا، خاتون، آپ سے ابھی میرے ایک دوست نے ملاقات کی تھی، وہ فرانس سے یہاں ایک فلم بنانے آئے ہوئے ہیں، آپ نے انکار کیوں کر دیا؟ اس نے کہا، دراصل مجھے پتہ نہیں وہ کیسے آدمی ہے اور آپ کون ہیں یہ بھی میں نہیں جانتی۔ میں نے کہا، سارا شہر مجھے جانتا ہے، میں نثار مراد ہوں، وحید مراد کا باپ، لیکن تم کو کسی کے نام سے کیا لینا دینا؟ اس کا کام کرو اور پیسہ لو۔ آپ والد ہیں وحید مراد کے؟ خوشی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں سر؟ کسی نے تمہارے کام کی تعریف کی تھی اور تمہاری بھی، پھر تو سر میں انکار کر ہی نہیں سکتی۔ کہاں ملیں گے اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے سخت مایوس۔ میں اسے پھر بھیج رہا ہوں۔ تمہارا کام کب ختم ہوگا؟ 8:30 بجے سر۔ 9 بجے وہ تمہیں ٹی وی اسٹیشن کے باہر ملے گا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ یہ جھوٹ بولنا مشکل کام تھا مگر یہ بے ضرر جھوٹ تھا اور ناگزیر تھا۔ ٹھیک 9 بجے میں نے اسے ٹی وی اسٹیشن سے باہر آتے دیکھا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ اس کا خیال تھا کہ میرے پاس گاڑی ضرور ہوگی، مگر میں نے ٹیکسی روک لی اور پھر ہمارے درمیان اشاروں کے علاوہ انگریزی کے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بات ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اپنا میک اپ کر کے حلیہ بدلنا چاہتا ہوں، لیکن ہوٹل میں جہاں میں مقیم ہوں اس کا میرے ساتھ جانا مناسب نہیں۔ وہ مجھے ایک بیوٹی پارلر لے گئی جہاں وہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ رقم اس نے مجھ سے پہلے ہی لے لی تھی اور شاید اس میں سے 1,000 اس نے پارلر کے مالک کو دیے۔ 1 گھنٹے بعد میں وہاں سے نکلا تو بدلا ہوا آدمی تھا۔ 1 رات کے لیے میں پھر میٹروپول گیا اور وہاں مرزا سلیم بیگ کے نام سے قیام کیا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے شیخ کو فون کیا۔ پہنچ گئے خیر سے؟ لوٹ کے بدھو اپنے گھر؟ میں نے کہا، شیخ جی مجھے صبح تمہاری کار چاہیے، ہوٹل میٹروپول گیٹ پر ٹھیک 10 بجے۔ وہ چلانے لگا، کیا تم یہی ہو؟ الو کے پٹھے ہمیں الو بناتے ہو؟ میں نے کہا، اللہ نے تمہیں جو چاہا بنا دیا، میں نے تو سیدھا سادہ سوال کیا تھا، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، لیکن چکر کیا ہے؟ میں نے کہا، دیکھ یار، میں یہاں رینٹ کار والوں سے گاڑی خریدنا چاہوں تو مل جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ شک پیدا کرنے والی کوئی بھی بات ہو۔ سکندر یار، کسی مصیبت میں پڑنے سے پہلے مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، تمہاری کار کے کاغذات مکمل ہیں نا؟ اس کا ٹرانسفر لیٹر بنا دو، اوپن لیٹر، میں نقد قیمت ادا کر دوں گا، تم دوسری نئی کار بعد میں خرید لینا۔ مجھے کل بائی روڈ لاہور جانا ہے ایک لڑکی کے ساتھ۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، شیخ نے کہا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا، میرے جہاز میں قدم رنجا فرمانے تک وہ ایئر ہوسٹس تھی۔ پھر اچانک بقول شاعر نین سے نین ہوئے 4، پہلی نظر میں پیار ہو گیا۔ اس نے نوکری چھوڑی اور میں نے رابعہ کو چھوڑا۔ عشق ایسی خانہ خراب چیز ہے شیخ صاحب، اب ہم شادی کر کے ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں ٹنڈو آدم۔ شیخ نے مجھے 101 گالیاں دینی شروع کی ہی تھی کہ میں نے کہہ مارا اور فون بند کر دیا۔ رات میں بڑے سکون سے سویا۔ صبح ٹھیک 9:45 بجے میں نے قاسم اینڈ سنز کے آفس میں قدم رکھا۔ شیشے کی دیوار والے کیبن کے پیچھے مجھے استاد پیڈرو کا خبیث چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ لوڈڈ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔
اگر اس وقت میں معمولی سے خوف اور تذبذب کا مظاہرہ کرتا یا ایک خطرناک دشمن کے ریوالور کا رخ اپنی طرف پا کے دہشت زدہ ہو جاتا، جان بچانے کے لیے چھپنے یا فرار ہونے کی کوشش کرتا یا جان کی بازی لگاتے ہوئے پیڈرو سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرتا، تو یہ میری فاش غلطی ہوتی۔ کوئی عام آدمی قاسم اینڈ سنز کے آفس میں صرف کاروباری معاملے کی بات کرنے ہی جائے گا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں ہوگا کہ اندر قدم رنجا فرماتے ہی اس کا استقبال فرشتہ اجل کرے گا اور آفس میں داخل ہوتے ہی اسے گولی مار دی جائے گی۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھے گا تو یہی سمجھے گا کہ ریوالور رکھنا بھی ہر کاروباری ادارے میں حفاظتی انتظامات کی ضرورت ہے۔ میں بھی چونک کے سنبھل گیا اور پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اسلحے کی کسی دکان میں آنے کی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ ایس کے قاسم اینڈ سنز کا آفس ہے۔ پیڈرو بھی اخلاقاً مسکرایا۔ اگر آپ کی ضرورت اسلحہ ہے تو پھر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میرا نام سلیم بیگ ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس شخص سے مصافحہ کیا جس کے ہاتھ میرے باپ کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ پیڈرو نے ریوالور اپنی دراز میں رکھ لیا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا، کیا واقعی آپ اسلحہ بھی فروخت کرتے ہیں؟ پیڈرو ہنسا۔ میں نے مذاق کیا تھا۔ دراصل یہی ہمارا بزنس موٹو ہے کہ ہم سب کچھ لا سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں، ہر جگہ ہر وقت، اور سب کچھ میں تو اسلحہ بھی آ جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن پھر بھی آپ کا دعویٰ بہت بڑا ہے، حد درجہ مبالغہ آمیز۔ کاروبار میں آدمی کو حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، ہم کوہ ہمالیہ کی برف سے افریقہ کے گینڈے تک سب کچھ لا سکتے ہیں، اور یہاں سے کیا لے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، بحری جہاز کوہ ہمالیہ پر اور مینار پاکستان کو زمبابوے۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ مسٹر سلیم بیگ، ہم صرف ہوش مند انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ میں نے ایک مضبوط کہکا بلند کیا۔ اور آپ کا خیال ہے کہ میں نشے میں ہوں یا پھر پاگل ہوں؟ پیڈرو سنجیدہ رہا۔ ابھی تک آپ کے آنے کا مقصد واضح نہیں ہوا۔ میں نے میز پر کونی ٹکا کے کہا، میں کسی ذمہ دار شخص سے بات کرنا چاہتا ہوں، رازداری کے ساتھ۔ تم کون ہو؟ میں مسٹر قاسم کا بزنس پارٹنر ہوں۔ قاسم نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ خیر، قاسم کہاں ہے؟ پیڈرو کی نظر مجھ پر جمی رہی۔ وہ باہر گیا ہوا ہے، کاروباری دورے پر۔ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، مگر میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، اور یہ بات، میرا نام شیخ مختار ہے۔ پیڈرو نے کہا، میری حیثیت کسی طرح سے بھی کم نہیں، اور جو لوگ قاسم سے ڈیل کرتے ہیں وہ مجھ پر بھی بھروسہ کرتے ہیں۔ تم کو بھروسہ نہیں ہے مجھ پر تو تمہاری مرضی۔ قاسم شاید 2 ہفتے نہ آئے۔ 2 ہفتے؟ میں نے گویا سخت پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ تو بڑی ہی غلط بات ہے۔ اس نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ وہ اتنا عرصہ ملک سے باہر رہے گا۔ اب میں کیا کروں؟ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، پیڈرو نے پھر کہا، لیکن وہ بات ہی ایسی ہے، میں ہر طرح کی بات سمجھ لیتا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اگرچہ وہ ایک مذاق تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذاق نہیں تھا۔ پیڈرو نے مجھے کنکھیوں سے دیکھا۔ یعنی وہ اسلحے والی بات؟ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ذہین آدمی ہو تم، خطرناک حد تک۔ تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ اچھا، پھر نکالو دراز سے وہی ریوالور جو تم ابھی دیکھ رہے تھے۔ میری کامیابی کا بہت کچھ انحصار میری اداکاری پر تھا۔ پیڈرو اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا اور شاید صورت دیکھ کے یا باتوں سے اندازہ کر سکتا تھا کہ کون اسلحے کا اصلی خریدار ہے اور کون باتوں باتوں میں ان سے کاروبار کا بید لینا چاہتا ہے۔ عام آدمی لائسنس کے تحت ایک ریوالور یا شکاری بندوق خریدنے کے لیے ان کے پاس نہیں آتا۔ لائسنس کے بغیر بھی ذاتی استعمال کا اسلحہ خریدنے والے صوبہ سرحد کے قبائلی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، جہاں سے ایران، افغانستان کے راستے پہنچنے والا غیر ملکی اسلحہ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ استاد پیڈرو نے چودھری دلاور کے ساتھ جو کاروبار کیا تھا وہ ایک طرح سے ہول سیل بزنس تھا۔ ساری دنیا میں ایسے بہت سے افراد اور گروہ ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کا بنا ہوا جدید ترین اسلحہ کسی بھی مقدار میں ہر جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔ ان کے ایجنٹ ہر ملک میں موجود رہتے ہیں، لیکن کبھی خود کو ظاہر نہیں کرتے اور نہ کسی سے براہ راست رابطہ رکھتے ہیں۔ وہ پرامن اور بے ضرر شہریوں کی طرح پردہ داری کے لیے کوئی عام قسم کا کاروبار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی نظر ملک کے حالات پر رہتی ہے، جہاں بھی علیحدگی پسندی کے عوامل ہو، لا قانونیت ہو یا خانہ جنگی کے امکانات محسوس ہوں، وہاں وہ فعال ہو جاتے ہیں۔ دشمن ممالک کی سیکرٹ سروس کے اشارے پر وہ باغیوں یا نام نہاد آزادی کے متوالوں سمیت تقریب کاروں تک کے کام آتے ہیں
اور اگر کوئی سپر پاور چاہے تو حکومت کا تختہ الٹنے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ روایتی اسلحہ بنانے والے مغربی ممالک انہیں اپنے سیلز مین کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک طرف سے بھاری کمیشن لیتے ہیں اور دوسری طرف سے منہ مانگی قیمت۔ ہر ملک کے بدعنوان اور زرپرست سرکاری حکام انہیں پروانہ راہداری ہی نہیں تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ پیڈرو نے چودھری دلاور کے دستے راست کی حیثیت سے جو اسلحہ مشرقی پاکستان کے باغیوں کو فراہم کیا تھا وہ بھی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا۔ یہ بات میں نہیں جانتا، مگر استاد پیڈرو کو یقیناً معلوم تھی کہ اس طویل راستے میں رکاوٹ کہاں کہاں ہے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے والے کون ہیں، کیسا اسلحہ کہاں سے ملتا ہے اور کس کس ملک سے ہو کے کہاں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس پورے نیٹ ورک میں دوست اور دشمن کو پہچاننا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ اصل خریدار کو پرکھنا۔ استاد پیڈرو کچھ دیر میری صورت دیکھتا رہا اور میں کامل اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتا رہا۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ وہ مجھے ہرگز پہچان نہیں سکتا تھا اور کچھ بھی سمجھ سکتا تھا۔ آخرکار اس نے دراز میں سے ریوالور نکالا۔ یہ بہت مہنگا ریوالور ہے، میں نے کہا۔ سستی چیز کیا ہے، آدمی کی زندگی۔ یہ تمہارا پہلا سودا ہوگا؟ نہیں۔ پہلے کیا خریدا تھا اور کس سے؟ میں نے کہا۔ کیا یہ سب بتانا ضروری ہے؟ ہاں، کسی حوالے کے بغیر ہم کوئی ڈیل نہیں کرتے۔ پیڈرو نے ریوالور اپنے ہاتھ ہی میں رکھا اور اس کا معائنہ کرتا رہا۔ میں نے کہا، خواہ حوالہ غلط ہی کیوں نہ ہو، دام تو میں کسی کا بھی لے سکتا ہوں۔ نہیں، میرے پاس کس نے بھیجا ہے آخر؟ میں صرف موقع کے انتظار میں تھا اور پیڈرو نے ابھی تک بہت ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا، پہلے یہ تو اندازہ ہو جائے کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ پوزیشن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ تم کتنے بڑے دکاندار ہو اور کس حد تک قابل اعتبار؟ میرے لیے ٹائم شیڈول کی اہمیت ہے، پیسے کی نہیں، میں نے بے نیازی سے کہا۔ ادائیگی کہاں ہوگی؟ میں نے کہا، پاناما یا برازیل۔ پیڈرو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صرف سوئٹزرلینڈ، جرمن مارک۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھنا پڑے گا، جرمن مارک کی بجائے ڈالر بھی چلیں گے۔ وہ ریوالور کو چیک کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ پیڈرو چونک کر بولا۔ میں نے کہا، ڈیل کو باس فائنل کرے گا۔ باس کون ہے؟ اس نے مجھے دکھانے کے لیے خارج چیمبر سے گولی نکال کے دیکھی اور مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ باس کا نام کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف باس ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے اتفاق کیا، لیکن میں آفس چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تمہارا باس یہاں آتے ہوئے ڈرتا کیوں ہے؟ میں ہنسا۔ ڈرنے والے کبھی باس نہیں ہوتے، لیکن ہر ڈیل آفس میں فائنل نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ظاہری بے نیازی اور اعتماد کے مظاہرے کے باوجود پیڈرو دل ہی دل میں میری حیثیت کا اندازہ کرنے میں مصروف تھا اور نفع نقصان سے زیادہ اس معاملے میں رزق کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ وہ بھی سمجھتا تو ہوگا کہ ناجائز اسلحے کی کھیپ کے سودے کسی آفس میں بیٹھ کے یوں نہیں کیے جا سکتے جیسے آلو پیاز کی سپلائی کے ٹھیکے دیے جاتے ہیں۔ تمہارے باس سے ملنے کے لیے مجھے کہاں جانا ہوگا؟ پیڈرو نے ریوالور کو جیب میں رکھ لیا۔ 6 قدم سڑک کے اس پار، میں نے کہا، ایک کار تک۔ پیڈرو نے پھر میری صورت کو غور سے دیکھا۔ میں کس حد تک سنجیدہ ہوں اور پھر کھڑکی کا پردہ ہٹا کے باہر جھانکا، لیکن سڑک کے دوسرے کنارے پر درجنوں کاریں صف بستہ تھیں۔ پھر اس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مصروف ترین شاعرہ پر اس کے لیے کسی سے بات کرنے میں خطرے کی کوئی بات نہیں، اٹھ کھڑا ہوا۔ ریوالور کو اس نے پھر جیب میں رکھ لیا۔ چلو مسٹر سلیم بیگ، تمہارے باس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اسے یوں کہا جیسے میرا چیلنج قبول کر لیا ہو۔ اٹ از اے بگ ڈیل مسٹر مختار شیخ، میں نے کہا۔ آفس کے نصف حصے میں 2 کیبن تھے۔ ایک میں پیڈرو کا آفس تھا، لیکن اس کے باہر نام کی کوئی تختی نہ تھی۔ دوسرا کیبن یقیناً ایس کے قاسم کا ہی ہوگا۔ بقیہ نصف حصے میں 4 میزوں پر 3 کلرک اور ایک سپروائزر قسم کا شخص کام میں مصروف تھا۔ اس کے عین پیچھے ریک میں فائلیں بڑی ترتیب سے ترچھی کھڑی ہوئی تھیں۔ سانولی رنگت کٹے ہوئے بالوں والی ایک عورت ٹائپ رائٹر پر بڑی تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جسمانی ساخت سے اس کی طبی عمر 30 سال تھی تو تجربات کے پیمانے سے 40 بھی ہو سکتی تھی، مگر میک اپ سے وہ خود کو 20 برس کا دکھانا چاہتی تھی۔ اس کا گداز بدن مائل فربے ہی تھا اور جامے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ اس نے قطعی مجھے لفٹ نہیں دی اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ سپروائزر ٹائپ خشک مزاج اور گنجے شخص نے نوکیلی ناک پر رکھی ہوئی اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ ایک فائل پر سائن کرنے کو ہے سر؟ پیڈرو نے سر ہلایا۔ میں کہیں دور نہیں جا رہا ہوں، فائل میز پر رکھ دو۔ وہ مطمئن تھا، میں بھی مطمئن تھا۔ شک اس کے دل میں ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہرگز نہ جاتا، اور مجھے اس کی نیت پر ذرا بھی شک ہوتا تو میں اسے اتنی مہلت نہ دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مسلح ہے اور ایک جینوئن گاہک سے ڈرنے کی کوئی وجہ بھی نہ تھی۔
جینون گاہک اگر کاروباری معاملہ کرنے آئے تو آفس میں اس کی تلاشی بھی کوئی نہیں لیتا، وہ آدمی کی گولیاں خریدنے آیا ہو یا مشین گن کی۔ میں بھی جلدی میں کام خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے شیخ کو 10 بجے کا وقت دیا تھا اور اب 10:15 ہو چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ سابق سب انسپیکٹر سید اکرام شیخ، جسے ہم سب مذاق میں ڈبل ایس آئی شیخ کہتے تھے، تنہیں آسانی اور بے فکری کی زندگی کا عادی ہو جانے کے باوجود وقت کی پابندی کرنا نہیں بھولا ہوگا۔ آدمی کی عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ اکرام شیخ کو میری فطرت کا بھی علم تھا اور میری ضرورت کا بھی۔ میں نے اسے بتایا کچھ نہیں تھا، مگر اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ میرا بیس بدل کے کراچی آنا خالی ذلت نہیں ہو سکتا۔ اکرام شیخ کی گاڑی سندھ کلب کے گیٹ سے ذرا ہٹ کے ایم پی ریسٹورنٹ کے عین مقابل موجود تھی۔ سڑک عبور کرتے ہوئے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اکرام شیخ مجھے 50 گز دور ایک بک شاپ کے سامنے نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مٹھی بند کر کے انگوٹھا دکھایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب ٹھیک ہے، اور میں نے جواب میں 2 انگلیوں سے وی کا نشان بنا کے فتح اور کامیابی کا اشارہ دیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ بدلے ہوئے حلیے میں اکرام شیخ نے مجھے کیسے پہچان لیا۔ جواب بھی فوراً ہی میری سمجھ میں آ گیا۔ استاد پیڈرو کے ساتھ آفس سے برآمد ہو کے کار کی جانب جانے والا میرے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میرے جوابی اشارے نے اسے مطمئن کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے آیا۔ پیڈرو نے اس اشارے پر غور نہیں کیا۔ اس کی زیادہ تر توجہ ٹریفک پر تھی، جو بہت تیزی سے دونوں طرف سے آ رہی تھی۔ خود میں اس رش سے پریشان تھا۔ میٹروپول اور صدر کی جانب سے آنے والی کاروں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انتظار کرتا رہتا تو شام تک سڑک پار نہ کر پاتا، یا ون وے ٹریفک تھی، چنانچہ دونوں طرف کا ریلا جام ایک ہو جاتا تھا۔ کراچی کے رہنے والے اس تیز رفتار ٹریک سے گزرنے کا فن جانتے تھے۔ کچھ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، کچھ کار ڈرائیور پر کہ وہ خود بریک لگا کے انہیں بچا لے گا، اور 99% صورتوں میں وہ صاف بچ کے نکل جاتے تھے۔ میں نے کار کا دروازہ کھول کے پیڈرو سے کہا، بیٹھو۔ پیڈرو نے جھجک کا مظاہرہ کیا۔ کدھر ہے وہ تمہارا باس؟ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پریشان کیوں ہو؟ آ جائے گا باس بھی، ایسے وہ گاڑی چھوڑ کے دور تو نہیں جا سکتا۔ پیڈرو مطمئن ہو گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ باس بہت زیادہ احتیاط پسند ہے۔ پیڈرو میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم اور تمہارا باس کس کے نمائندے ہو؟ میرا مطلب ہے کس تنظیم کے؟ میں نے پرسکون رہتے ہوئے کہا، MRS کے۔ میری آواز پہچان کے اور یہ نام سن کے پیڈرو یوں اچھلا جیسے اس کی سیٹ کے نیچے سپارک ہوا ہو۔ اس کا رد عمل غیر اختیاری تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دروازے کے ہینڈل کی طرف اور دوسرا اپنی جیب کی طرف بڑھا، مگر میں نے کندھا ملا کے اسے بند دروازے کے اور اپنے درمیان دبا لیا۔ آرام سے بیٹھے رہو پیڈرو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیڈرو نے زور لگا کے خود کو چھڑانے کی کوشش جاری رکھی۔ مجھے جانے دو سکندر بخت، ورنہ، میں نے سوال کیا، تم کیا کرو گے؟ چور مچاؤ گے؟ قانون کو مدد کے لیے آواز دو گے یا مجھے گولی مار دو گے؟ پیڈرو چلانے لگا، تم مجھے اغوا کر کے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، تمہارے سسرال۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم وہاں صحیح سالم پہنچنا چاہتے ہو یا ٹوٹے ہوئے۔ اکرام شیخ تیزی سے آگے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ چابی پہلے سے اگنیشن سوئچ میں موجود تھی۔ اکرام شیخ نے عقل مندی سے کام لیا تھا۔ اس نے گاڑی میرے لیے چھوڑ دی تھی کہ جہاں چاہوں لے جاؤں، مگر اس نے مجھے پچھلی سیٹ پر پیڈرو کے ساتھ بیٹھتے دیکھا تو فوراً میری مدد کے لیے پہنچ گیا۔ پیڈرو نے آخری کوشش کی اور مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا، مگر میں نے کونی اس کے سینے پر ماری تو اس کا منہ کھل گیا اور سانس رک گیا۔ تم اچھی طرح مجھے جانتے ہو پیڈرو۔ میں نے اس کی ناک پر اور پھر پیشانی پر کونی ماری۔ پیڈرو کی ناک سے خون ٹپکنے لگا۔ وہ کرا کے پیچھے گر گیا۔ وہ میرے دائیں جانب تھا اور اکرام شیخ کے عین پیچھے۔ گاڑی اس وقت تک ڈرگ روڈ پر گورا قبرستان کی طرف آدھا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ سکندر، تم میری بات سنو، پیڈرو نے بڑی مشکل سے کہا۔ اور کیا میں تمہاری بہن کا رشتہ مانگنے آیا ہوں یہاں؟ میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکال لیا۔ میں تمہاری سب باتیں سنوں گا۔ بہت سی باتیں ہیں جو تم نے آج تک مجھے نہیں بتائیں۔ کبھی تم مصروف تھے یا میں مفرور تھا، کبھی معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اگر ہم ملے بھی تو کام کی بات نہیں ہوئی۔ تم نے مجھے فضول باتوں میں الجھا کے بڑی ہوشیاری سے وقت کو ٹال دیا اور مجھے وہ بات نہیں بتائی جو میں جاننا چاہتا تھا۔ دراصل ہر کام اور ہر بات کے لیے مناسب موقع اور وقت کا انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ تم غور کرو میری بات پر۔ کیا آج صبح تمہارے ذہن میں سکندر بخت کا خیال بھی آیا تھا؟ تم نے سوچا تھا کہ ہماری یوں ملاقات ہوگی؟